امیر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، آپ کا تعلق خاندان بنی امیہ سے تھا، اور آپ کا جو دور اقتدار ہے، دور خلافت ہے، وہ بڑا کامیاب اور اعلیٰ رہا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ بذات خود فی نفس سے ہی اعلیٰ کردار اور ایک اچھی سیرت کے مالک انسان تھے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں عدل و انصاف اور لوگوں کے درمیان مساوات کو قائم کیا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا حظ وافر عطا فرمایا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ اگر تابعین میں سے میں کسی کی بات کو حجت اور دلیل مانتا ہوں تو وہ عمر بن عبد العزیز ہے۔ آپ نے 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا انس بن مالک، سیدنا صائب بن یزید اور سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان 3 صحابہ سے روایات بیان کی ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت، اللہ تبارک تعالی اس امت کے اندر علی کل رأس سنت، ہر صدی کے آغاز میں ایک ایسے انسان کو بھیجتے ہیں جو انسان اس امت کے دین کی تجدید کرتا ہے، نبی مکرم علیہ السلام کی سنت طیبہ کا احیا کرتا ہے، من یجدد لہا امر دینہا۔ اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امیر عمر بن عبد العزیز اپنے وقت کے مجدد الدین والملہ تھے، بہت عظیم انسان۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے البدایہ والنہایہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک اثر، کہ عمر بن عبد العزیز مکہ المکرمہ کی طرف ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، اور دوران سفر صحرا کے اندر جنگل میں ایک جگہ پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ ہے، مرا پڑا ہے۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے کہا یار گڑھا کھود کے اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ تو احباب جو ساتھ ہے اس نے کہا بھائی اگر اس کو دفن کرنا ہے تو یہ ہم ہی کر دیتے ہیں۔ آپ آگے بڑھے، گڑھا کھودا اور اس سانپ کو کپڑے میں لپیٹ کے وہاں دفن کر دیا۔ اس مقام پر آپ کو ایک آواز آئی۔ آپ نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جنات میں سے ایک آدمی ہوں، اور جس کو آپ نے دفن کیا ہے یہ بھی جنات میں سے تھا، اور اس سانپ کا نام، جس کی شکل سانپ تھی، یہ حقیقت میں جن تھا اور اس کا نام سرق تھا۔ اور ہم نے نبی کے مکرم علیہ السلام کے چہرہ نبوت کی زیارت کی تھی، اور ہم نے حبیب کبریا علیہ السلام کے دست نبوت پر بیعت کی تھی۔ آئیے اس جن کا کلام سنیے۔ اس جن نے امیر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی سے کیا فرمایا؟ اشہد اللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں، لسمعت لام تاکید کا ہے کہ یقیناً میں نے حبیب کبریا علیہ السلام سے یہ بات سنی۔ آپ علیہ السلام نے اس سرق جن کو جسے آپ نے ابھی دفن کیا ہے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، تموت
یا سرق بفلات من الارض، تو زمین کے ایک حصے جنگل میں وفات پائے گا، وَيَدْفُنُكَ خَيْرُ أُمَّتِي، اور میری امت میں سے جو افضل اور اعلیٰ انسان ہوگا وہ تجھے دفن کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس اثر سے، اس واقعہ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ امیر عمر بن عبد العزیز وہ نیک انسان ہیں جس کی نیکی، جس کے تقوی اور پرہیزگاری کی پیشین گوئی سرکار دو عالم علیہ السلام کی زبان نبوت سے ثابت ہو چکی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو امام بہقی نے بھی نقل کیا ہے اور اس کی سند کو حسن درجے کا قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فضل بن عباس الحلبی وہ فرمایا کرتے تھے کہ امیر عمر بن عبد العزیز کی زبان پر اکثر طور پر یہ شعر چلتا تھا، لا خیر فی عیش امرئ لم یکن لہ من اللہ فی دار القرار نصیب، اس انسان کی زندگی میں کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں۔ کون سا انسان؟ جس انسان کو آخرت کے اندر نیکی اور خیر کا حصہ نہ ملے۔ اگر انسان کو آخرت میں کامیابی نہیں، بخشش نہیں ملنی، تو سمجھ لیں اس انسان کی زندگی یہ بے سود ہے۔ اس شعر کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ امیر عمر بن عبد العزیز پاک دینت اور متقی پرہیزگار انسان تھے۔ آپ کی توجہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے اندر لگی رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ عظیم انسان، اللہ نے اقتدار بھی عطا کیا ہے، دنیا کا مال بھی عطا کیا ہے، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، دین سے محبت اور پیار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رات کو خواب دیکھا، خواب کے اندر نبی مکرم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، زیارت، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ادنو، میرے قریب آؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے قریب ہوا تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تجھے ریاست کا اقتدار ملے، حکومت ملے، تو تو نے بھی ان دو آدمیوں کی طرح عدل و انصاف کے ترازو کو قائم کرنا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دو آدمی کون ہیں؟ فرمایا ھذا ابو بکر وھذا عمر، یہ ابو بکر ہیں اور یہ عمر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حقیقی معنوں میں اس خواب کی تعبیر آپ نے سچ کر دکھائی۔ جب آپ کو اقتدار ملا، آپ نے ظلم و ستم نہیں کیا، بلکہ مساوات اور عدل و انصاف کو قائم کیا ہے۔ دیکھیں آپ کے چچا زاد بھائی، چچا کے بیٹے سلیمان بن عبد الملک، جب اس کی وفات ہوئی تو اس نے نصیحت کی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بن سکتا ہے، اگر آپ نے کسی کو خلیفہ بنانا ہے، میری وصیت ہے کہ آپ عمر بن عبد العزیز کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ آپ کی زیادہ عمر بھی نہیں ہے، سن 61 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 102 ہجری میں یا 1 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ 38 39 یا 40 سال آپ کی زیادہ سے زیادہ عمر بنتی ہے، لیکن اس عمر میں جب آپ کو اقتدار ملا ہے، آپ نے ظلم و ستم کو قائم نہیں کیا۔ جب اقتدار ملا، دمشق کی جامع مسجد کے اندر آپ نے لوگوں سے بیعت لی، منبر پر بیٹھے اور لوگوں کو کیا کہا؟ لوگوں، میں اپنی وزارت کو، گورنری کو، اپنے اقتدار کو تمہارے اوپر تھوپنا نہیں چاہتا۔ مجھ سے پہلے جو خلفائے اربعہ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ باہمی مشاورت سے ان کی خلافت کے معاملات طے پاتے تھے۔ تم جس کو چاہتے ہو باہمی مشاورت سے اپنا امیر اور خلیفہ مقرر کر لو۔ تمام کے تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر یہی کہا
کہ اے عمر بن عبد العزیز، ہم آپ کی شخصیت پر اعتماد کرتے ہیں اور ہم آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے جب خلافت کی باغ ڈور کو سنبھالا، آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو تقوی کی نصیحت کی۔ یا ایھا الناس اوصیکم بتقوی اللہ، لوگو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ کیوں؟ تقوی ایک ایسا پھل ہے، تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کائنات کے اندر تقوی کا اور کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے لوگوں کو فکر آخرت کا درس دیا، فرمایا اکثروا ذکر حاضر اللذات، لوگوں زندگی کے اندر اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ آپ نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا درس دیا اور کیا فرمایا؟ من اطاع اللہ وجب طاعتہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے نا، اس کی بات کو ماننا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ ومن عصى اللہ فلا طاعت لہ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی کوئی اطاعت نہیں، اس کی کوئی فرما برداری نہیں، اس کی کسی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اور آپ نے علل اعلان لوگوں کے درمیان اس بات کا اظہار کیا، لوگوں جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں، احکامات الہیہ کا نفاذ کروں، تم نے میری بات کو ماننا ہے۔ جب تم دیکھو میں نے حکم الہی کو ترک کر دیا ہے، میں نے ایسا کام کیا ہے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، تم نے میری بات کو ماننا نہیں۔ پر اثر نصیحتیں آپ نے اپنے لوگوں کو کی، اور آپ نے کیا فرمایا؟ لوگوں اصلحوا آخرت، اپنی آخرت کی اصلاح کرو، اپنی آخرت کی فکر کر لو۔ جب تمہاری زندگی اپنی آخرت کی بہتری میں لگے گی نا، یصلح اللہ لکم دنیاکم، تم آخرت کے لیے محنت کرو گے، وہ کریم رب تمہاری دنیا کو بہتر، افضل اور اعلیٰ بنا دے گا۔ اصلحوا اسرارکم، اپنی تنہائیوں کو پا کر اپنی خلوت، اپنے پوشیدہ راز ان کی اصلاح کر لو۔ یصلح اللہ لکم علانیتکم، تم اپنی خلوت کو پاکیزہ بناؤ گے، مال کے ارد و شمال تمہارے ظاہر کو افضل اور اعلیٰ بنا دے گا۔ اور آپ نے اپنے خطبہ کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ عمر بن مہاجر کا بیان ہے کہ آپ نے جب افتتاحی خطبہ دیا نا، تو اس موقع پر لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت کا درس بھی دیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، امت مسلمہ کا اپنے رب، اپنے پیغمبر اور منزل من اللہ کتاب قرآن مجید کے متعلق کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، اور ہماری کتاب قرآن مجید وہ بھی ایک ہے، جس کو پڑھ کے ہم رشد و ہدایت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لا کتاب بعد القرآن، لوگوں قرآن مجید کے بعد اور کوئی کتاب نہیں ہے جس سے لوگوں کو ہدایت مل سکے۔ ولا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ افسوس ہوتا ہے آج کے حکمرانوں کو دیکھ کے، جن کو اتنا تو پتا ہے کہ میں نے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہونا ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ نظریہ، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے وہ جاہل ہے۔ خاتم النبیین تک کا لفظ بولنا نہیں آتا، اور وہ لوگ آج مسلمانوں کے حکمران بنے پھرتے ہیں۔ امیر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، آپ نے اپنے اقتدار کے اندر اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہیں کی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بالادستی کو قائم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لست بقاض، میں اپنی طرف سے فیصلے نہیں کرنے والا، ولکنی منفذ، بلکہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ السلام کی احکامات کو نافذ کروں گا۔ لست بمبتدع،
میں بدعات کو ایجاد نہیں کروں گا، ولکنی متبع، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مکمل طور پر اتباع اور آپ کی اطاعت کروں گا۔ آپ کی کتنی کمال اور عدل و انصاف پر مبنی زندگی گزری، زندگی کا آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے۔ کسی آدمی نے آپ سے کہا آپ کے 12 بیٹے ہیں لیکن مالی اعتبار سے وہ کمزور ہیں، ان کے نام کوئی پراپرٹی کر دیجیے۔ آج کے حکمرانوں کی حالت کو دیکھیے، جنہوں نے اپنے بیٹے بیٹیاں، بہو ساس اور رشتہ داروں کے نام اقتدار میں آ کے کتنی کتنی جاگیریں اور جائیدادیں لگوا دی۔ حکومت ملی ہے، پتہ نہیں پھر ملے جنا ملے، دنیا کا مال جتنا ہو سکتا ہے اس کو اکٹھا کر لیا جائے۔ امیر عمر بن عبدالعزیز نے اس سائل کے سوال میں کیا کہا، اس سائل کے جواب میں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے، اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ وہ کریم مالک اگر والی بنتا ہے اپنے نیک لوگوں کو بنتا ہے۔ میری اولاد، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا نیک ہوگی یا بد ہوگی۔ اگر میری اولاد نیک ہے، مجھے مسلمانوں کے بیت المال سے جگیریں نکال کے، درم و دینار نکال کے اپنی اولاد کے نام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میری اولاد نیک ہے، میں اگر دنیا سے جا بھی رہا ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ وہ کریم رب خود ہی خزانہ غیب سے ان کے رزق کے اندر، ان کے مال کے اندر برکتیں ڈال دے گا۔ اگر میری اولاد نیک نہیں، بری ہے، تو برے آدمی سے تعاون کرنے کا مجھے شریعت مطہرہ وہ اجازت نہیں دیتی۔ اللہ، کتنی کمال بات کی آپ نے، کتنی کمال بات کی آپ نے۔ جب لوگ ان کی نشتوں میں اخلاص ہونا، مال کے ارض و سما ان کی اولاد کے رزق کے اندر برکتیں ڈال دیتی۔ اور ایک وقت وہ آیا تھا آپ سے پہلے کے خلافہ سلیمان بن عبد الملک، جس نے لوگوں کے اکٹھے کیے ہوئے پیسے، دولار ٹیکس کو بیت المال میں جمع کیا اور وہاں سے اپنی اولاد کی جائیدادیں بناتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ امیر عمر بن عبدالعزیز کی وہ اولاد جو غریب تھی، مال کے ارض و سما نے ان کے رزق میں برکتیں ڈالی، وہ امیر بن گئے، اور جو اپنے وقت کے بعد شاہ ہوا کرتے تھے وہ امیر عمر بن عبدالعزیز کی اولاد سے آ کر کے مانگا کرتے تھے۔ آپ نے عدل و انصاف کے ایسے نمونے، ایسی مثالیں قائم کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے مال کے ارض و سما نے آپ کے دور حکومت میں مسلمانوں پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمایا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، آپ نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا ہے کہ آپ کے دور اقتدار میں ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا کہ ایک زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کی رقم لے کر کے نکلتا تھا، لیکن زکوٰۃ وصول کرنے والا اس کو نہیں ملتا تھا۔ ہر آدمی امیر، ہر آدمی پرسکون اور ہر آدمی پر اطمینان زندگی بسر کر رہا تھا۔ یہ کتنی ظلم کی بات ہے کہ ایسا انسان جس نے اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بالادستی قائم کی، ایک ایسا آدمی جس نے اپنے دور حکومت میں ظلم و زیادتی کی بجائے عدل و انصاف کو قائم کیا، آج لوگ اس عظیم انسان کی ذات سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ ملک شام کے ایک صوبہ عدل، اس کا ایک علاقہ ہے دیر سمعان، جہاں آپ کی قبر ہے، کچھ دن پہلے بعض بد نصیبوں نے اس کی بے حرمتی کی ہے۔ یہ ظلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امیر عمر بن عبدالعزیز اس کی ذات سے یہ لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں، بتلائیے امیر عمر بن خطاب کی ذات سے یہ لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں۔ ان معاملات کو دیکھ کے فرمان رسول علیہ السلام کی صداقت معلوم ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا، عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے
شیطان اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اللہ حضرات، آئیے، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، سنیں اور اپنی سیرت کو ویسا بنانے